بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ طالبات لجنہ مائلہ بنگلہ دیش کی آن لائن ملاقات۔ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ مورخہ 26 فروری 2023 کو لجنہ مائلہ بنگلہ دیش کی کالجز اور یونیورسٹی کی طالبات کی آن لائن ملاقات ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفرڈ میں قائم MTA اسٹوڈیو سے رونق بخشی، جبکہ بخشی بازار ڈھاکہ کی مسجد دارالتبلیغ سے طالبات نے آن لائن شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم مع انگریزی ترجمہ سے ہوا۔ اس کے بعد حدیث مع انگریزی ترجمہ پیش کی گئی۔ بعد ازاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس اردو اور انگریزی زبان میں پیش کیا گیا۔ حضور انور کے استفسار پر سیکرٹری صاحبہ امور طالبات نے بتایا کہ یونیورسٹی اور کالجز میں زیر تعلیم 122 طالبات اس ملاقات میں شامل ہیں۔ بعد ازاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام پیش کیا گیا۔ اس کے بعد شاملین ملاقات کو مختلف امور پر حضور انور سے سوالات کرنے کا موقع ملا۔ زالوجی میں بیچلرز آف سائنس کرنے والی ایک طالبہ نے سوال کیا کہ ایک طالبہ اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا کیسے مطالعہ کر سکتی ہے، اور ہم قرآن کریم اور سائنس کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہوئے کیسے تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو روزانہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے، اور تلاوت کرتے ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ قرآن کریم میں کیا پڑھ رہی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ اگر زولوجی پڑھ رہی ہیں تو آپ کو قرآن کریم کی وہ آیات تلاش کرنی چاہیے جن کا تعلق سائنس، انسان کے وجود اور زمین پر زندگی سے ہو، پھر آپ ان کا مطالعہ کر سکتی ہیں اور ان آیات کو اپنے مضمون کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں، اور اس طرح آپ کو قرآن کریم سے اپنے مضمون کے متعلق مزید آگاہی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس کے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا۔ اس بارے میں تفاسیر پڑھیں۔ اگر آپ اردو نہیں پڑھ سکتی تو انگریزی زبان میں 5 جلدوں پر مشتمل کسی حد تک تفسیر ہے، تو آپ قرآن کریم کی 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مضامین اور خطبات اور خطابات ہیں جن کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پھر آپ کو خلفاء کے خطبات اور ان کی تقاریر بھی سننی چاہیے، ان میں بھی آپ کو اپنے مضمون کے متعلق معلومات مل سکتی ہیں۔ ایک طالبہ نے سوال کیا کہ کسی مقصد کے حصول پر مستقل توجہ مرکوز رکھنا کس طرح ممکن ہے، نیز یہ کہ کیا یہ عقل مندی ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد کے حصول میں ناکامی کے خطرے سے متبادل انتظام سوچ رکھے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ آپ کو اپنی ترجیحات بالترتیب اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ مضمون مجھے زیادہ پسند ہے، اگر اس میں داخلہ مل گیا تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس کے بعد یہ آپشن ہے۔ آپ کے سامنے مختلف آپشنز ہونی چاہیے۔ حضور انور نے اس طالبہ سے استفسار فرمایا کہ وہ اپنی پڑھائی سے مزید کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی فائنانس پڑھ رہی ہیں۔ اس پر اس طالبہ نے جواب دیا کہ وہ اپنی پڑھائی سے کلی طور پر مطمئن نہیں۔ حضور انور کے استفسار فرمانے پر انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ابتدائی طور پر سرکاری نوکری کرنا چاہتی تھیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ماسٹرز کی ڈگری مکمل کرنے سے ہی وہ پبلک سروس ایگزام میں بیٹھ سکیں گی اور اعلیٰ سرکاری نوکری مل سکے گی، ورنہ صرف کلرک کے طور پر نوکری ملے گی، افسر نہیں بن سکیں گی۔ لہٰذا افسر کا گریڈ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور پہلے بیچلرز اور بعد میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کرنی پڑے گی۔ حضور انور نے فرمایا کہ 2 یا 3 آپشنز رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے پاس اس صورت میں متبادل انتظام ہوتا ہے کہ اگر پہلا آپشن کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو، لیکن انسان کو بہرحال ایک سمت میں اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات زیادہ آپشنز بھی ایک چیز پر توجہ مرکوز رکھنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ ہم اکثر بذریعہ خط مختلف امور پر حضور کے قیمتی اور قابل قدر نصائح، رائے اور فیصلہ جات دریافت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے خط کا جواب جس میں حضور کے قیمتی نصائح درج ہوں معین یا مقررہ وقت پہ نہ ملیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ایسی صورت میں آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو ٹھیک اور مناسب لگے۔ اگر کسی معین مضمون میں داخلہ لینے کا معاملہ ہو اور آپ خط میں یہ دریافت کر رہی ہوں کہ کیا مجھے فلاں مضمون میں داخلہ لے لینا چاہیے یا نہیں، یا کیا مجھے اپنے بیچلرز یا ماسٹرز میں فلاں مضامین اپنے کورس کے طور پر لینے چاہیے یا نہیں،
اور آپ کو ایسے خط کا جواب بروقت نہ موصول ہو، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ خود کر لیں اور داخلہ کروا لیں، بجائے اس کے کہ آپ وقت ضائع کریں اور میرے خط کے جواب کا انتظار کریں۔ اگر بعد میں آپ کو میرے خط کا جواب مل جاتا ہے اور میری رائے یا نصیحت اس فیصلے سے مختلف ہو جو داخلہ لے چکی ہوں، تو پھر فکر نہ کریں، مجھے لکھ دیں کہ چونکہ آپ کا جواب مجھے تاخیر سے ملا اور فیصلہ کرنے کے لیے وقت محدود تھا، اس لیے میں نے فلاں مضمون چن لیا ہے اور اب میں فلاں کام کر رہی ہوں، تو میں پھر جواباً یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ پی ایچ ڈی کرنے والی ایک شادی شدہ خاتون جن کا ایک بچہ بھی ہے نے سوال کیا کہ اگر کسی شادی شدہ خاتون کو بیرون ملک پڑھنے کا موقع ملے اور اس کا خاوند اس کے ساتھ نہ جا سکے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش میں رہیں، کیونکہ اگر آپ کے خاوند آپ کا وہاں جانا پسند نہیں کرتے یا آپ اپنے بچے کو وہاں نہیں لے کر جا سکتی تو ایسی صورت میں بجائے یہ کہ باہر جائیں، بہتر ہے کہ بنگلہ دیش میں رہیں۔ بعد میں اگر موقع ملے تو کسی ترقی یافتہ ملک میں جا کر اپنا علم بڑھا سکتی ہیں، لیکن فی الحال اگر آپ کے خاوند اجازت نہیں دیتے اور آپ کا بیرون ملک جانا آپ کی گھریلو زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بنگلہ دیش میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کریں۔ عورتوں کی پہلی ترجیح ان کا گھر ہوتا ہے۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں شادی کے بعد اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ پاتیں، جبکہ ان میں قابلیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان حالات میں لڑکیاں اگر کچھ دیر سے شادی کریں تو کیا یہ بات مناسب ہوگی؟ کیونکہ کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے، مگر شادی کے بعد وہ اجازت نہیں دیتے، تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر اچھا رشتہ مل جائے تو جلدی شادی کر لینی چاہیے، اور اگر پڑھائی کی اجازت کو زیادہ پکا کرنا ہے تو لڑکے سے یا خاندان سے یہ بانڈ لکھوا لیں کہ اگر ٹیلنٹ ہے تو شادی کے بعد پڑھائی کروں گی، لیکن صرف اس صورت میں اگر پڑھائی کسی ایسے سبجیکٹ میں کرنی ہے جس کا انسانیت کو کوئی بینیفٹ ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اگر سمپل ہسٹری میں ایم اے کرنا ہے یا کسی ایسے سبجیکٹ میں ایم اے کرنا ہے جس کی اس لحاظ سے کوئی ایسی ویلیو نہیں کہ اس سے انسانیت کو کوئی بینیفٹ پہنچ رہا ہو سوائے اس کے کہ ٹیچر بن جانا ہے، تو وہ تو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بن رہا ہے اور میڈیکل یا انجینئرنگ کورس کرتے ہوئے اس دوران میں کوئی اچھا رشتہ آ جاتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ شادی کر لو اور ان سے بانڈ لکھوا لو کہ ہمیں بعد میں پڑھائی کرنے دو گے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دوران بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا بریک لے لیں اور بریک کے بعد پھر اپنا یونیورسٹی یا کالج کنٹینیو کر لیں۔ یہاں یورپ میں تو اس طرح ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش میں پتہ نہیں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں کہ بعد میں اپنی سٹڈیز کنٹینیو کر سکتے ہو۔ پہلی پریفرنس گھر ہے۔ اگر کسی خاص پروفیشن میں جانا ہے جس کا انسانیت کو کوئی بینیفٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی سٹڈی کنٹینیو کرو، نہیں تو گھر کو سنبھالو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ وہ لڑکیاں جن کے خاوند واقفین زندگی ہیں ان کو کن مضامین میں پڑھائی کرنی چاہیے اور کس قسم کا پیشہ چننا چاہیے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ کسی کے اوپر زبردستی تو امپوز نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے ضرور یہ پڑھائی کرنی ہے، جس سبجیکٹ میں بھی انٹرسٹ ہے اس میں پڑھائی کریں۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خاوند واقف زندگی ہے، مبلغ اور مربی ہے تو اس کے ساتھ مربی اور مبلغ کی بیوی کو بھی دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو صحیح تربیت ہو اور ان کے لیے دعا بھی ہو۔ پھر قرآن شریف باقاعدہ پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر دینی علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اعلیٰ اخلاق ہونے چاہیے تاکہ اگر مربی کی بیوی ہے تو وہ جماعت کے ممبران کی تربیت کر سکے۔ اگر واقف زندگی کسی اور پیشہ میں ہے تو تب بھی دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اعلیٰ اخلاق ہونے چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پہلے صحیح احمدی مسلمان بنو اور اس کے لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ سیکھو، پھر دینی علم سیکھو اور بچوں کی صحیح طرح تربیت کرو۔ آپ اچھے اخلاق دکھاؤ اور لوگوں کو اپنے اچھے اخلاق سے متاثر کرو، احمدیوں کو بھی اور غیروں کو بھی۔ تو یہ ایک واقف زندگی کی بیوی کا اصول ہے، ایک اچھی احمدی عورت کا اصول ہے۔ بس پہلی چیز تو یہی ہے، باقی کیریئر بنانے کا اگر موقع ملتا ہے تو بنا لو، اگر نہیں ملتا تو سب سے بڑی چیز گھر ہے، وہاں رہ کر اپنے بچوں کو سنبھالو اور ان کی اعلیٰ تربیت کرو تاکہ ان کو اچھا احمدی مسلمان اور اچھا شہری بناؤ۔
اردو زبان اور ادب کی تعلیم حاصل کرنے والی ایک طالبہ نے سوال کیا کہ وہ اپنی مصروفیات اور یونیورسٹی کے پروگراموں میں شمولیت کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازیں وقت پر ادا نہیں کر پاتی اور مغرب کے ساتھ ملا کر ادا کرتی ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ وہ ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی 10-15 منٹ کا وقفہ لے کر ظہر اور عصر کی نماز ادا کیا کریں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں گھر جا کر پڑھیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ یونیورسٹی کے پروگراموں میں شمولیت کی وجہ سے ظہر و عصر کی نمازوں کو مغرب کی نماز کے ساتھ ادا کرنا مناسب نہیں۔ فزکس کی تعلیم حاصل کرنے والی ایک طالبہ نے سوال کیا کہ بسا اوقات کوئی مضمون انسان کا کیریئر بنانے میں تو مفید ہو سکتا ہے، لیکن جماعت کے لیے وہ مضمون مفید نہیں ہوتا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور انور کے استفسار فرمانے پر مصوفہ نے بتایا کہ وہ تعلیم مکمل کر کے ٹیچنگ کے شعبے میں جانا چاہتی ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر آپ ٹیچر بنیں تو یہ جماعت کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اگر آپ ایک مسلمان عورت کا حقیقی نمونہ دکھانے والی ہوں گی تو دیگر سٹاف ممبران اور آپ کے طلباء کو معلوم ہوگا کہ یہ خاتون اسلام کی تعلیمات کا حقیقی اظہار کرنے والی ہے، اس کے ساتھ ایک اچھی استاد بھی ہے، اعلیٰ اخلاق کی مالک ہے، دینی علم بھی رکھتی ہے اور وقت پر نماز ادا کرتی ہے۔ اس ذریعے سے پھر تبلیغ کے نئے راستے کھلیں گے اور جماعت کا تعارف بھی مزید بڑھے گا۔ اس لیے ہر مضمون ہی جماعت کے لیے مفید ہے۔ یہ نہ خیال کریں کہ فزکس کا مضمون جماعت کے لیے مفید نہیں۔ انسان اپنے مضمون کو خود مفید یا غیر مفید بناتا ہے۔ حضور انور نے اس طالبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیچلرز مکمل کرنے کے بعد ایم ایس سی کریں اور اگر ممکن ہو تو اس کے بعد پی ایچ ڈی کریں، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے بھی کہا ہے، کہ اگر مناسب رشتہ مل جائے تو آپ کی پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ شادی کریں اور اپنے خاوند اور بچوں کو سنبھالیں۔ اگر آپ کا خاوند پڑھائی جاری رکھنے یا یونیورسٹی یا کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے تو آپ ایسا کر سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو اسلام کی تعلیمات کا حقیقی نمونہ دکھانا چاہیے جو کہ ایک احمدی خاتون اور لڑکی کا اصل کردار ہے۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ میری حاملہ بہن کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، رسمی کارروائیوں میں تاخیر کی وجہ سے آخر کار اسے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ افسوس کہ ان کارروائیوں کی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ بطور ایک احمدی ہمیں طبی شعبہ میں اخلاقیات یا قانون میں سے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ پہلے تو انسان کی جان بچانا ہے، نہ کہ رسمی کارروائیاں۔ رسمی کارروائیاں تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں، پہلی ترجیح انسان کی جان بچانا ہونی چاہیے۔ یہی اخلاقیات ہے اور یہی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے اور یہی ایک ڈاکٹر کی طرف سے حقیقی کارروائی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ اسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پہلی ترجیح اخلاق ہے، پیشہ ورانہ اخلاقیات پہلی ترجیح ہے۔ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ مریض کے علاج کو ترجیح دی جائے، نہ کہ داخلے کی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے میں وقت لگایا جائے۔ یہ غلط ہے۔ ایسے ڈاکٹرز جو رسمی کارروائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اپنے مریضوں کی فوری دیکھ بھال نہیں کرتے، اپنے مریضوں سے ہمدردی نہیں کرتے، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ قصائی ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو بھی کیا غلط کیا۔ ڈاکٹر کی پہلی ترجیح انسانی جان کی قدر ہونی چاہیے، نہ کہ انتظامیہ کی رسمی کارروائیاں۔ ملاقات کے اختتام پر حضور انور نے تمام شاملین کو فرمایا کہ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ابو عبید۔